اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے پورے پاکستان میں ایک قسم کا اس میں اشتباہ آیا ہوا ہے، وہ ہے کہ کیا متصل برکوع کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے پہلے ہوتا ہے یا رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہو کر سامع اللہ لمن حامدہ کہتے ہیں اس وقت والا قیام جو ہے وہ قیام متصل برکوع ہے؟ تو یہ ایک قسم کا اشتباہ ہو جاتا ہے مومنین کو۔ تو رکوع سے پہلے جو قیام ہے اس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ رکوع کے بعد والا بھی واجب ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے، وہ اگر بھول کر رہ جائے نماز باطل نہیں ہوگی۔ رکوع کے بعد والا سامع اللہ لمن حامدہ کے بعد جو قیام ہے وہ بھول کے رہ جائے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن قیام متصل برکوع یہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے، یہ بھول کر رہ جائے تو بھی نماز باطل ہے، جان بوجھ کے رہ گیا تو بھی باطل، بھول کے رہ گیا تو بھی باطل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح رہتا ہے؟ تو بعض مومنین نے سمجھا ہوا ہے کہ جب انسان قرات مکمل کر لے، مثلا سورہ ان انزلنا کو ہے یا حتی مطلع الفجر، یہ مطلع الفجر جو ہے یہ مکمل ہوا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ کھڑیں، یہی قیام متصل برکوع ہوتا ہے، تو اس کے بعد رکوع میں جائیں، حالانکہ ادھر یہی اشتباہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو قیام متصل برکوع کا دو الفاظ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ قیام متصل برکوع کا معنی یہ ہے قیام سے رکوع میں جانا، یہ ہے معنی، قیام سے رکوع میں جانا۔ اگر کوئی قیام سے رکوع میں گیا ہے تو اس کا قیام متصل برکوع نہیں رہتا۔ اب آپ کو مثال سے سمجھاؤں، ایک بندے نے سورہ انا انزلنا کو بھول کر رکوع میں ختم کیا ہے، اس طرح جیسے ابھی دیکھنا ہے، یا ابھی وہ میں آخری آیت پڑھتا ہوں، سلام ہے یا حتی مطلع الفجر، یہ مطلع الفجر یہاں رکوع میں آ کر اس نے ختم کیا ہے، لیکن یہ بھول کر اس طرح کیا ہے تو اس کا قیام متصل برکوع ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہو گیا ہے؟ تو قیام متصل برکوع کا بھی جو معنی بیان کیا ہے اس کو دیکھو۔ قیام متصل برکوع کا معنی ہوتا ہے قیام سے رکوع میں آنا۔ جس نے بھول کر سورہ مطلع الفجر جا کر رکوع میں مکمل کی ہے اس نے قیام متصل برکوع نہیں چھوڑا ہے، سورہ کو بھول کر وہاں ختم کیا ہے۔ سورہ کو بھول کر وہاں ختم کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور قیام متصل برکوع بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ قیام سے ہی رکوع میں آیا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیٹھی ہوئی حالت سے سیدھا رکوع میں آ گیا ہے، بلکہ قیام سے رکوع میں آیا ہے، تو اس کا قیام متصل برکوع ہو گیا ہے۔ بھول کے سورہ جو ختم کی ہے رکوع میں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے پھر قیام متصل برکوع کیسے رہتا ہے؟ وہ اس طرح رہتا ہے کہ بندے نے قرات مکمل کی، سلام ہے یا حتی مطلع الفجر، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں گیا ہے، بھول کے سجدے کی طرف چلا گیا ہے۔ جب سجدے میں پہنچ رہا ہے تو اس کو یاد آیا کہ میں رکوع تو بھول گیا ہوں، پھر یہ اٹھا ہے رکوع کی طرف، ایسے ہی رکوع میں کھڑ گیا ہے، تو یہ جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں آیا ہے، دیکھیں ایسے جھکی ہوئی حالت سے۔ اس کا کیا وظیفہ تھا کہ یہ جیسے جھکا ہوا تھا یہ پہلے سیدھا کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو کے یہ رکوع میں آتا، تو یہ قیام سے رکوع میں آیا ہے، یہ بندہ قیام سے رکوع میں آیا ہے۔ وہ جو جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں آ گیا ہے اس کا قیام متصل برکوع رہ گیا ہے، تو ہمیشہ اس بندے کا قیام متصل برکوع رہ جائے گا جو بندہ وہ جھکی ہوئی حالت سے یا بیٹھی ہوئی حالت سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے، وہیں جھکی ہوئی حالت میں ہی رکوع میں آ گیا ہے، تو اس کا قیام متصل برکوع رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ قیام متصل برکوع رہ جائے، تو لہذا جس نے بھول کے سورہ رکوع میں ختم کیا ہے اس کا قیام متصل برکوع ہو گیا تھا۔ جو بھول کے سجدے کی طرف گیا ہے اور وہیں یاد آیا کہ رکوع بھول گیا ہوں، پھر واپس جھکی ہوئی حالت سے رکوع کی طرف آیا ہے، اس کا قیام متصل برکوع رہ گیا ہے، اور اس نے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی جس کا قیام متصل برکوع رہ گیا ہے۔ تو یہ ہے تفصیل قیام متصل برکوع کی۔ اس کا معنی ایک دفعہ پھر بیان کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام متصل برکوع یہ ہے کہ انسان قیام سے رکوع میں آئے، یہ ہے قیام متصل برکوع۔
اور جو جھکی ہوئی حالت سے وہی جھکا ہوا رکوع میں آ گیا ہے وہ قیام سے نہیں آیا ہے بلکہ جھکی ہوئی حالت سے آیا، لہذا اس کا قیام متصل برکوع رہ گیا ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔